السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سلسلہ الباقیات الصالحات میں آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے ایک ایسی نیکی کے بارے میں کہ جب میں مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کی کتنی کے فضیلتیں اور کتنا ثواب بیان کروں، چونکہ ہماری ویڈیو مختصر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا اس قدر زیادہ ثواب اور اس قدر زیادہ فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں ہم تھک جائیں گے لیکن اس کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو مختصر ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال روزے دار، قیام کرنے والے، اللہ کی آیات پڑھنے والے، یعنی روزے دار بھی ہے بندہ، رات کو قیام بھی کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے۔ حالانکہ وہ ساری رات قیام نہیں کر پاتا، سارے دن کا روزہ نہیں رکھ پاتا، سارا دن قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے۔ اور ایسے روزے دار کی مثال ہے کہ جو لگاتار روزے رکھ رہا ہے، تھکتا نہیں ہے، وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس نہ لوٹ آئے۔ جب تک وہ جہاد میں رہتا ہے، سفر پہ سفر کرے جاتا ہے، تب تک اس کو اتنا ثواب ملتا رہتا ہے، جب وہ واپس آ جائے تو پھر اس کا یہ ثواب منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بہت پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، یہ بھی جو ہے نا مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا، ایک دن اور ایک رات کا جس نے پہرا دیا نا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی اس کو شمار کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے مسجدوں میں آج کل تراویح ہو رہی ہیں اور اکثر بم دھماکے ہوتے ہیں، وہاں بھی جو پہرا دے رہا ہے تراویحاں پڑھتے ہوئے نمازوں کے اوقات میں کہیں خطرہ محسوس کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، وہ بھی جہاد میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی بھی جہاد جو کفار سے ہوتا ہے وہ تو ایک الگ سے جہاد ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ اصل جہاد وہی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات کی چوکیداری کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ صرف ایک رات اس نے پہرا دیا اور ایک مہینے کے لگاتار روزے رکھنا اور لگاتار پورے مہینے کی راتوں کا قیام کرنا اس سے بہتر ہے صرف ایک رات چوکیداری کرنا۔ اگر وہ مر جائے، اس عمل کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے، یعنی وہ جہاد پہ گیا، ایک دن اس نے پہرے داری کی اور اس حال میں وہ مر گیا، تو اگر وہ مر گیا تو یہ ثواب جو ہے نا روزوں کا اور قیام کا، یہ اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا رزق اس پر جاری کر دیا جاتا ہے، رزق بھی جاری کر دیا جاتا ہے چونکہ اس کو شہادت کی موت ملی ہے، اور منکر نکیر کے خوف سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، اس کے فضائل کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے 2 قدم اللہ کی راہ میں گردآلود نہیں ہوتے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، کفار سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے کلمت اللہ کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، تو یہ سب جہاد میں ہی شامل ہے، جس صورت بھی وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے تو اس کے دونوں قدم جو اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لے گا، ان قدموں کو آگ میں نہیں پہنچنے دے گا۔ تو الحمدللہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت سے درجات اللہ تعالیٰ نے بتائے، جنت الفردوس کا کہا، اور کہا جنت میں 100 درجے ہیں جو شہیدوں کو صرف ملیں گے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہوں گے نا، جو مجاہد ہوں گے، ان کو وہ درجے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق دے اور شہادت کا درجہ دے۔